سر آج بھی سٹارٹ تو ہم یہی لیں گے کہ ایک بلا وجہ جنگ جو امریکہ نے ایران پر تھوپی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پھر اپنا دفاع کیا، اس میں ونر کون ہے اور ونر کون نہیں ہے اور کیا ہوگا آگے، اس پر ذرا اپنا ٹیک دیجئے کہ اس کے درمیان میں جو آپ نے دیکھا، جو ہمارا کوئی خیال یہ تھا تجزیہ بھی کہ چائنا کا جو دورہ ہے امریکی پریزیڈنٹ کا، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جائے گا، یا سائن ہو جائیں گے یا پھر امریکہ حملہ کر دے گا۔ لیکن اس کے بعد کے جو سچویشن ہے وہ آپ نے ہرمز ہے، ریئر منرلز ہیں، لگتا یہ ہے کہ کچھ برف پگھلی ہے۔ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ اقبال صاحب۔ دیکھیے، اس میں تو یہ بات تو ریٹن آن دی وال ہے، اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں رہی، اور بہت سارے تجزیہ کار بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور بہت سارے جو لکھاری ہیں وہ بھی اسی تجزیہ پہ پہنچے ہیں کہ ورچولی ایران یہ جنگ جیت چکا ہے۔ ایکچولی تو یہ جنگ ایران پہلے 2 ہفتے کے بعد ہی جیت چکا تھا، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں تھی، وہ نہ ہونے کی وجہ سے امریکہ جنگ تقریباً ہار چکا ہے۔ اب دونوں کے لیے یہ ایک انا کا مسئلہ ہے، اور میں نے گزارش کی جب سے جنگ شروع ہوئی آج تک کر رہا ہوں کہ یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ابرپٹلی جنگ رک جائے گی، کوئی کسی معاہدے پہ پہنچ جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ وقفوں سے جاری رہے گی، کیونکہ اس خطے میں جنگ کی تاریخ 7-8 سال سے پہلے کوئی ختم ہونے والی جنگ لڑی نہیں گئی اس خطے میں، تو یہ چلتا رہے گا۔ لیکن وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، بڑی سمپل وجہ ہے۔ امریکہ کا ریٹریٹ کرنے کا مطلب ہے امریکہ کی دنیا کے اندر سپر پاور کا سٹیٹس ختم ہو گیا، ویسے میں سمجھتا ہوں ختم ہو چکا ہے۔ دوسرا اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ امریکہ کو سر عام یہ شکست تسلیم کرنی پڑے گی کسی بھی شکل کے اندر۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جو شرائط ایران رکھتا ہے، ان شرائط میں سے جو سب سے بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے کے اندر سے آپ تشریف لے جائیں یا کم از کم اپنی پریزنس منیمم کر دیں۔ یہ بات مڈل ایسٹ کی تمام جی سی سی کنٹریز کو سمجھ آ گیا ہے کہ امریکہ یہاں ان کی حفاظت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس خطے کے اوپر بیٹھ کے اس پورے ایریے کو جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے انکلوڈنگ مڈل ایسٹ، اس کو قابو رکھنے میں تھا۔ اب آ جائیں ایران کی طرف، امریکہ کی طرف۔ امریکہ کی شرط ہے کہ وہ اپنا یورینیم وہ سرنڈر کرے فار ایگزامپل، اور اس طرح کی 4-5-6 شرائط آڑ دو، ویسے تو 15-20 ہے۔ برگیڈیئر صاحب، آپ نے تو شروع دن سے یہ کہتے رہے، اور واقعہ تھا نہیں یہ بات، میں تو برملا کہتا ہوں کہ برگیڈیئر امجد ملک اس جنگ کو نہ ختم ہونے والی جنگ ہی کہتے رہے، لوگ بڑی امیدیں باندھے رکھے۔ لیکن اس وقت سچویشن امریکہ کے سارے اندازے، ساری ان کی انٹیلیجنس تو فیل ہو چکی ہے۔ اس وقت تو پاکستان ایک جو درمیان میں آربیٹریشن ہے، پاکستان کا شکریہ انہیں ادا کرنا چاہیے۔ اس سینٹ میں جو قرارداد جنگ بندی کے لیے پاس ہوئی ہے، اس سے تو لگتا ہے یہ ہے کہ اب یہ امریکہ بہت حد تک واپس چلا جائے گا، اور اگر دوسرے لائن لی جائے تو چائنا کا جو ولادیمیر یعنی روسی صدر کے دورے کے بعد حالات تو بن رہے ہیں، لیکن آپ مان نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے، وڈرال 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ریٹریٹ ہے، شکست خوردہ ہو کے آپ بھاگ گئے، ایک ہے اسٹریٹجک وڈرال، آپ پیچھے ہٹے ہیں کسی دوسری طرف سے آنے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس وقت اسٹریٹجک وڈرال کے لیے تقریباً تیار ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ اس میں جو اہم رول پاکستان نے ادا کیا وہ تو یہی کیا ہے۔ ہماری اہمیت اس خطے کے اندر تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ تو مانتے ہیں، اور اس وقت دنیا بھی مان رہی ہے، اور اس کے پیچھے ہماری اپنی ریزنز تھیں، اور ہماری ریزنز کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری اپنی نیشنل سیکورٹی ایشوز تھے۔ لیکن جہاں تک چین کا تعلق ہے، آپ امریکہ کے صدر کا چین کے اندر جا کے جو معاملات اس کی ریسیپشن سے لے کے ڈپارچر تک ہے اس میں، اور پوٹین کے ادھر جا کے اس کی ریسیپشن سے لے کے ڈپارچر تک، یہاں تک اخباروں نے لکھا ہے کہ جب صدر پوٹین ڈپارٹ کر رہے تھے واپسی کے لیے،
تو پرنم آنکھیں تھیں چینی صدر کی، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس دکھ کے ساتھ پرنم تھی، یقیناً جذبات میں تھیں یا ایک محبت میں تھیں یا ایک دوستی کی محبت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجک سپریمیسی قائم کی، دونوں سامنے نہیں آئے، ایران سامنے رہا اور امریکہ کا تقریباً سپر پاور اسٹیٹس ختم کر دیا۔ اب امریکہ جو ہے وہ ایگزٹ چاہتا ہے لیکن اسٹریٹجک وڈرال کی شکل میں چاہتا ہے۔